الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين إمام القبلتين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. سب سے پہلے گزارش کی ہے کہ آپ تمام مومنین مومنات جس دنیا سے پوچھ رہے ہیں ان کو سورہ فاتحہ میں جاتے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قرآن مجید کی سورہ شورا کی آیت 20 کو میں نے منتخب کیا جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجیے کہ میں محنتوں کے عوض میں کار رسالت کے عوض میں تم سے کوئی چیز کا تذکرہ نہیں کرتا سوائے اس کے کہ تم میرے اہل بیت سے مودت. اب جب مانگا ہے پروردگار عالم نے اور یہ بتایا ہے کہ میرے قریب اہل بیت ہے, اگر تمام چیزیں جو سرکار ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو محنتیں کی ہیں اس اسلام پہ کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے. آپ نے روزہ پہنچایا, حج پہنچایا, زکات, یعنی تمام چیزیں کہ اگر بیان کی جائے کافی وقت درکار چاہیے, لیکن ان عبادتوں میں کسی ایسی عبادت کا تذکرہ نہیں کیا کہ اگر تم مجھے دینا چاہتے ہو تو ایک کام کرنا کہ پنجگانہ نماز جو ہے یہ پڑھنا, یا اگر دینا چاہتے ہو تو فلاں روزہ رکھ لینا, اگر کرنا چاہتے ہو تو یوں سال میں حج تو کر دو, ایک حج اور ایسا کر لینا, وہاں پہ اور چلے جانا, یعنی کسی اور چیز کا تقاضا نہیں کیا. اس لیے کہ اگر ان چیزوں کا تذکرہ ہو جاتا, اگر ان چیزوں کو مانگ لیا ہوتا تو انسان مسلمان یا ہم کہہ لیجئے وہ چیز کو ادا کر کے بری ہو جاتا, لیکن ایک ایسی چیز کا تقاضا کیا جس کی وجہ سے عبادتوں سے لوگ متمسک رہے, جڑے رہے. ایسی چیز کو مانگا کہ جہاں پہ آنے کے بعد آپ کو نماز خود بخود مل جائے گی, ساری عبادتیں خود بخود ہو جائیں گی. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اہل بیت کا چاہنے والا بے نمازی ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اہل بیت کا چاہنے والا بے روزگار ہو, یہ تمام روزہ نہ رکھتا ہو. یعنی یہ تمام چیزیں ایسی چیز کا مطالبہ کیا, اور اس کے بعد یہ بھی کہ ایسی چیز کا تذکرہ کہ جس سے تمہاری ذات کو خود فائدہ ہے, ہماری اس مودت سے ہمیں خود فائدہ ہے, ان کا کوئی نہیں, ان کا کوئی نہیں. یہ فرش عزا پہ ہم آ گئے, یہ فرش عزا پہ ہم آ گئے, ہم نے بچھا دیا, بیٹھ گئے, اس سے اہل بیت کا کیا فائدہ ہے؟ اس
اس سے اہل بیت کا کیا فائدہ ہے؟ اگر فائدہ ہے تو بذات خود ہماری ذات کو فائدہ ہے۔ کیسے؟ اصول کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد کہ جب ابو بصیر پہنچے ہیں چھٹے امام کے پاس، ہمارے امام کے پاس پہنچے ہیں، اور اس وقت ان کی حالت ایسی ہو چکی تھی، ایک دم ضعیف لاغر، یعنی ہڈی سے گوشت چھوڑ چکا تھا۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں امام کے پاس گیا اور امام سے گفتگو کرتے کرتے میری زبان سے یہ نکلا کہ اللہ جانے میرا انجام کیا ہوگا، اللہ جانے میرا کیا انجام ہوگا۔ دیکھیے مومن کی ایک صفت یہ بھی ہے، مومن کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ جب تک اپنی آنکھوں سے بہشت کو دیکھ نہیں لیتا تب تک اطمینان قلب سے بیٹھتا نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ سے خود پوچھتا ہوں کہ آپ کی تمام عبادتیں کر رہے ہیں، لیکن کیا آپ اس چیز پہ شور ہے کہ قبول ہے؟ کیا آپ کو پختہ یقین ہے؟ یعنی مومن عبادت کرتے رہتا ہے۔ اب یہ جناب ابو بصیر کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ جملہ کہا، میرے چھٹے امام نے کہا کہ ابو بصیر تم یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا مولا دیکھ رہے ہیں میری حالت، اب ضعیف ہو چکا ہوں، ہڈیوں سے گوشت نے چھوڑ دیا ہے، اللہ جانے میرا انجام کیا ہوگا۔ اب دیکھیے میں بتا رہا ہوں کہ ولایت اور مودت کا کیا فائدہ۔ امام نے مسکرا کے کہا ہے ابو بصیر جب ہمارا چاہنے والے ہو نا، تم ہمیں مانتے ہو نا، ہماری ولایت کا اقرار کرتے ہو نا، ہم سے محبت کرتے ہو نا، کہ پروردگار عالم ہمارے چاہنے والوں کو، ہمارے ماننے والوں کو صلوات پڑھ دیے محمد ہمارے ماننے والے کو اگر ضعیف اس دنیا سے جاتا ہے یا جوان اس دنیا سے جاتا ہے تو پروردگار عالم کا لطف ہوتا ہے جوانوں پر اور ضعیفوں پر، احسان ہوتا ہے، حیا آتی ہے پروردگار عالم۔ مولا میں سمجھا نہیں، ابو بصیر کہتے ہیں مولا میں سمجھا نہیں۔ کہا سنو، جب ہماری ولایت کا دم بھرتے ہوئے، ہم سے مودت کرتے ہوئے اگر کوئی جوان اس دنیا سے گزر جاتا ہے تو پروردگار عالم اس پہ عذاب نازل نہیں کرتا۔ یہ سب سے بہترین مودت کا فائدہ ہے کہ اگر کوئی شیعہ اس دنیا سے جاتا ہے، مولا کی زبان یہ، میرے چھٹے امام نے اصول کافی میں فرمایا کہ جب کوئی جوان جاتا ہے تو اللہ اس پہ عذاب نہیں نازل کرتا، اور جب ضعیف اس دنیا سے جاتا ہے تو پروردگار عالم کہتا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس سے سوال و جواب پوچھوں، مجھے حیا آتی ہے۔ اب یہ کہنے کے بعد میرے چھٹے امام نے کہا اب تو مطمئن ہو، اب تو یہ جملہ نہیں کہو گے۔ کہا مولا اور کچھ مزید ارشاد فرمائیے تاکہ اطمینان قلب ہو سکے۔ تو امام نے فرمایا سنو کہ یسبحون ملائکۃ، ملائکت تسبیح کرتی ہے زمین والوں کے لیے، زمین والوں کے لیے تسبیح کرتے ہیں، عرش سے بیٹھ کے وہ تسبیح کرتے ہیں، اور پروردگار عالم ان ملائکہ کے ذریعے ہمارے چاہنے والوں کے گناہوں کو چھاڑ دیتا ہے۔ جس طرح ایک شجر سے، درخت سے، پیڑ سے خزاں کے موسم میں پتے جھڑتے ہیں، اس طرح سے یہ ملائکہ ان کے لیے جو تسبیح کرتے ہیں ان کی وجہ سے اور یہ ولایت کی وجہ سے ان کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیے محمد میرے امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صلوات پڑھ دیے۔ مودت پہ ہے نا یہ بحث، مودت پہ تو ہر انسان چاہتا ہے، یہ سننا چاہتا ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں اس کا فائدہ کیا ہے، جس سے محبت کر رہا ہوں، جس سے دوستی کر رہا ہوں اس سے دوستی کرنے کا فائدہ کیا، وہی میں بتا رہا ہوں کہ مودت اہل بیت سے فائدہ کیا ہے۔ امام کیا فرماتے ہیں، ہمارے پانچوں امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ جب کوئی جو ہمیں چاہتا ہے، جو ہمیں چاہتا ہے اور ہمارے غم میں روتا ہے، ہمارے
غم میں روتا ہے. ہم پہ جو مصائب گزرے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے غم میں اگر کوئی روتا ہے تو یاد رکھو کہ قیامت کے روز سب کی آنکھیں روئیں گی, اس کی آنکھیں نہیں روئیں گی. سب کی آنکھیں. اور جب وہ قبر سے نکلے گا تو اس طرح سے کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہے. یہ دیکھیے ذاکر کہتے ہیں کہ گریہ کہیے, یہ ہمارا خود کا تقاضا ہے, یہ ہماری خود کی محبت ہے. ظاہر سی بات ہے, ہم جسے محبت کرتے ہیں اگر اسے ذرا سی بھی تکلیف ہو جائے تو دل رو جائے. کہنے کی ضرورت نہیں کہ آپ گریہ کریے, کہنے کی ضرورت نہیں ہے. امام فرماتے ہیں کہ جب کوئی اشک بہاتا ہے, روتا ہے, گریہ کرتا ہے, تو وہ جب قبر سے نکلے گا تو اس طرح سے کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح ہوگا. اور اس وقت جب لوگوں میں خوف ہوگا, اور مولا نے فرمایا جس طرح بید کی لکڑی جس طرح لرزتی ہے, کائنات لرز رہی ہو, کائنات تھرا رہی ہوگی. آپ نے تو خود پڑھا ہوگا نا کہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. ہے نا, قیامت کا تذکرہ ہے نا کہ انسانوں کی حالت ایسی ہوگی. لیکن امام کیا کہتے ہیں, جو ہم سے محبت کرتا ہے, جو ہم سے مودت کرتا ہے, اس کا چہرہ اس طرح ہوگا. اور اس کے بعد روز محشر اس کا انداز یہ ہوگا کہ اس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ جاری ہوگا. صلوات پڑھ دیے محمد. اور اس کے بعد یہی نہیں, اسے ایسی سواری دی جائے گی, ایسی اونٹ پہ بیٹھایا جائے گا جس کے بال سونے کی طرح چمک رہے ہوں گے مثل, اور جس کی گردن جواہرات کی ہوگی. اور اس کے بعد وہ اسی عالم میں داخل بہشت ہوگا. یہ امام کا جملہ ہے. اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ دیکھو ہمارے چاہنے والے کو, یہ دیکھیے عجیب و غریب لوگ کہ ہمارے چاہنے والے کو حقیر نہ سمجھنا. اگر ہمارا چاہنے والا, ہمارا شیعہ گنہگار ہے تو بھی تم اس سے دشمنی نہ کرنا, کیونکہ وہ ہمارا چاہنے والا ہے. اور جو ہمارا چاہنے والا ہے وہ بھلے ہی دن میں روزہ رکھتا ہو, راتوں کو عبادت گزارتا ہو, اس سے محبت نہ کرنا. یہ عجیب و غریب جملہ ہے. یہاں تو اتحاد کی بات ہی چلتی, لیکن امام نے کیا کہا کہ اگر ہمارا چاہنے والا ہے, گنہگار کتنا کیوں نہ ہو, اس سے تم دشمنی نہ کرنا. اور اگر جو ہمیں نہیں چاہتا, ہم سے بغض رکھتا ہے, وہ دن میں روزے ہی کیوں نہ رکھے, راتوں کو جاگ کے عبادت کیوں نہ کرے, تو مجھ سے محبت نہ کرنا. عزیزان گرامی, ایک عجیب و غریب واقعہ, صحابہ کے واقعات سنائی رہا ہوں کہ مودت کا. اب ایک چیز اور سن لیجیے, ایک عجیب و غریب واقعہ جو تاریخ میں نگاہ پڑی وہ بھی میں سنا دوں. کہ ایک جنگ ہے, جنگ کینا کر کے ایک جنگ ہے. ان لوگوں سے جو جنگ ہوئی اسے اس جنگ کا نام, اور اس میں یہ تھا کہ اس جنگ کے اندر یہودیوں کی تعداد 15,000 سے زائد تھی. اب چلے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ تو ذرا آگے آتے تاکہ پیچھے آنے والوں میں کوئی پریشانی نہ ہو. اس درود پڑھیے محمد والے. اب یہ دیکھیے سرکار کی نگاہ کس طرح تھی. تو اب جب یہ لڑنے کے لیے آمادہ ہوئے, ایک طرف آپ کی فوج, ایک طرف وہ یہودیوں کی فوج. اب سرکار ختم مرتبہ نے ڈھونڈنا شروع کیا. اب لوگ اس انتظار میں ہیں کہ دیکھتے ہیں رسول اللہ کسے بھیجتے ہیں. تو آپ نے ایک صحابی کی تجویز کیا جس کو تاریخ میں نعمان بدری کے نام سے جانا گیا. تاریخ میں
नौमान बदरी के नाम, देखिए ऐसे भी सहाबा थे, देखिए अब तक तो ऐसे भी सहाबा थे, कहा नौमान बदरी को बुलाओ। अब नौमान बदरी हाजिर हुए, कहा क्या हुआ? कहा ये जो सामने जवान है ना, इसके मुकाबले में तुम्हें जाना है, इसके मुकाबले में तुम्हें जाना है। कहा सरकार मैं तो तलवार नहीं लाया हूँ, यानी ऐसे भी लोग थे आपकी फौज में कि जो बगैर तलवार के ही, अब आपने बिलाल को हुक्म दिया, बिलाल तलवार है, अच्छा बिलाल कई तलवारें लेके चल रहे थे, खिदमत गुजारों में से थे, बिलाल ने तलवार दिया, कहा अच्छा ये लो तलवार, तलवार मिल गई। अब देखिए दूसरा हिला, कहा सरकार मेरे पास सवारी नहीं है, कहा एक काम करो एक अच्छी नस्ल का घोड़ा इन्हें दे दो। देखिए बहाना तराशी बता रहा हूँ, ऐसे लोग भी थे। आज उम्मत कहती है ना कि आप सहाबा को ये ना कहो वो ना कहो, भाई इसका एहतराम लाजिम है, हम वाजिब समझते हैं एहतराम करना। अब उसके बाद उन्हें सवारी दी गई। अब उन्होंने कहा कि सरकार मैं भूखा बहुत हूँ, मुझे भूख बड़ी जोर लगी है, ऐसे भी थे। तो कहा एक काम करो बिलाल, वो जो सुफरे पे तो चीज़ें थी इनको बांध के, जिसे हम कहते हैं ना टिफिन में नाश्तेदार में दे दो। अब वो बांध के लेके चले। अब ये देखिए कि एक सिपाही मैदान में किस तरह पहुंचा, एक हाथ में तलवार और एक हाथ में नाश्तेदान। अब उसके बाद ये देखिए तारीख के जुमले हैं कि ये आगे चले हैं और सामने वाले को जब देखा इतना लहीम व शहीम, इतना कद, इनकी हालत खराब। अब उसके बाद उनसे कहते हैं कि तुम्हें मेरा नाम मालूम है? अब जाहिर की बात है वो यहूदी इनको कहाँ से जानता? कहा नहीं हमें नाम नहीं मालूम है। कहा हमारे बाप का नाम जानते हो? कहा अजीब इंसान हो, जब तुम्हारा नाम नहीं जानते हम तो तुम्हारे बाप का नाम क्या जानेंगे? कहा हमारे दादा का नाम जानते हो? कहा अजीब व गरीब इंसान हो, जब तुम्हारा और तुम्हारे बाप का नाम नहीं जानते तो तुम्हारे दादा का नाम क्या जानेंगे? तो वो समझ गया, लगता है ये सहाबी कम है थोड़ा अक्ल से, लिहाजा कहा देखो ऐसा है कि ना तुम्हें मेरा नाम मालूम, ना मुझे तुम्हारा नाम मालूम, ना तुम्हें मेरे बाप का नाम मालूम, ना मुझे तुम्हारे बाप का नाम मालूम, ना तुम्हें मेरे दादा का नाम मालूम, ना मुझे, तो फिर लड़ाई किस बात की है? देखो एक काम करते हैं, हम बहुत थक गए हैं, मैं थक गया हूँ, एक काम करते हैं खाते हैं। कहा कहाँ? कहा आओ चलो मैं टिफिन लाया हूँ, टिफिन लाया हूँ। अब इधर के लश्कर ये होता था कि जब दोनों मध्य मुकाबिल खड़े होते थे तो लड़ाई का उसूल ये था कि ये रजिस पड़ता था कि मेरा बाप ये है, मैं ये खानदान से, मैं ये कबीले से, उधर वाले वो रजिस पड़ते थे। अब यहाँ के लोग यहाँ इंतजार में कि अब लड़ाई छिड़े, वहाँ वाले ये इंतजार में कि अब लड़ाई छिड़े। लेकिन उन्होंने कहा कि आओ हम दोनों एक साथ मिलते हैं। कहा दोनों घोड़ों को बाहिमी मिला देते हैं और मांडी डाल के आराम से कबाब रोटी नोश करते। अब जो मैदान में ऐसे भी वाक़यात हुए, ऐसे भी तारीख में यकीन मानी, वाकई अगर ये मुहर्रम की इब्तिदाई जितना होते तो ये वाक़या वाकई। अब ये मंजर को जब देखा है तो वो यहूदी हंसते हंसते, यानी ये जंग ना हो, और इसी तरह बातें हो गई। सलात पढ़ उसके बरखिलाफ देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद सबसे पहली जंग जंगे जमल है। जंगे जमल देखिए, वहाँ पे यहाँ पे देखिए जंगे जमल है, और उसके बाद जंगे जमल में इमाम हसन मुश्तबा का नुमाया करता है। इमाम हसन मुश्तबा का नुमाया करता है, इसलिए कि उस वक्त आपकी उम्र शरीफ 35 साल की थी। अबू हुरैरा इरशाद फरमाते हैं, अबू हुरैरा कि इमाम हसन मुश्तबा की शक्ल सूरत इस कदर थी कि जब आप बाजार में चलते थे तो दुकानें बंद हो जाती थी, लोग टिकटिकी लगा के आपकी ज़ियारत करते रहते थे, दुकानें बंद करके आपके कदमों का बोसा लेते थे, हाथों को चूमते थे। ये वो ज़माना था। लिहाजा जब जंगे जमल होने वाली थी, पहली सुबह को
پہلی صبح جنگ جمل کی، امام نماز سے فارغ ہوئے صبح کی، اور اس کے بعد مولا نے مولا متقین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام امام نے حکم دیا کہ سواری لائی جائے۔ امام کے تلوار حمائل کر کے 30,000 کا لشکر سامنے کھڑا ہوا ہے، 30,000 کا لشکر، اور یہ بصرے کے میدان میں، بصرے میں ہوئی یہ جنگ، اس میدان میں ہوئی کہ 30,000 کا لشکر ایک اونٹنی پہ گھیرے ہوئے ہیں۔ کوئی آیا تھا جنگ جمل میں، اونٹنی کو گھیرے ہوئے ہیں تاکہ حصار میں یہ ہوئے کہ کچھ ہونے نہ پائے، اور ادھر امام بھی چلے۔ روایت کی جملے ہیں کہ 24,000 فوج ادھر سے۔ اب امام نے جب چلے گئے اس میدان میں تو امام کے اطراف میں ہاشمی گھرانہ مولا کو اس طرح گھیرا تھا کہ جیسے ستاروں کے مانند آفتاب چمک رہا ہو۔ میرے علی کی ذات اس طرح نمایاں کے طور پر کی۔ اب میرے مولا نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، جناب حنفیہ کی طرف، محمد حنفیہ کو بلایا، میرے لال ادھر آؤ، میرے لال ادھر آؤ۔ اب نہج البلاغہ کے اندر مولا نے ارشاد فرمایا، یہ خطبہ موجود ہے کہ میرے مولا نے کہا، میرے لال یہ دیکھو سامنے، اگر یہ اونٹنی آج رہ گئی، یہ اونٹنی اگر آج بچ گئی تو قیامت تک اس کی پوجا ہوگی۔ جس طرح موسیٰ کے بعد، موسیٰ جب طور پہ گئے تو ان یہودیوں نے گوشالہ بنایا اور اس کی عبادت کرنے لگے، اس کی پرستش کرنے لگے، میرے لال کسی طرح سے بھی اس کی یہ اونٹ بچنا نہیں چاہیے۔ اگر یہ اونٹ، یہ علی کا احسان ہے امت مسلمہ پر، یہ علی کہہ رہے ہیں، علی کہ اگر آج یہ اس جمل سے یہ اونٹ بچ گیا تو قیامت تک یہ اونٹ کی پوجا ہوتی رہے گی۔ آج ہم دوسروں کو کہتے ہیں نا یہ پرستش کرتے ہیں، یہ احسان علی ہے کہ اس سے مسلمان بچ گئے۔ سلوات پڑھ دیئے نا محمد میرے لال دانتوں کو، دانتوں پہ اب اصول بتا رہے ہیں، کہہ رہے دانتوں پہ، دانتوں کو دبائے رکھنا اور نگاہ آخری انسان تک، اور کہا دیکھو جس طرح تلوار اور شمشیر کی آوازیں ہیں اس کی طرف دھیان نہ دینا، جس کے اوپر نگاہ ہے، جس پہ حملہ کرنا ہے اس پہ، اور دیکھو اپنی رکابوں میں پیروں کو جما دینا۔ اور اس کے بعد امام نے جب بتایا، تاریخ کے جملے ہیں، محمد حنفیہ آگے بڑھے لیکن تیروں کی بوچھار کی وجہ سے واپس، پھر آگے بڑھے، پھر واپس، پھر آگے بڑھے، پھر واپس، یعنی تیر، خنجر، تلوار کی بوچھار۔ اب سوچئے 30,000 کا مجمع، فوج سامنے کی فوج 30,000 کی، آگے بڑھتے ہیں، تاریخ کے جملے 7 دفعہ یہ ہوا۔ اب اس کے بعد ناگہاں لوگوں نے دیکھا کہ علی کی بزم سے ایک بجلی چمکی، کوئی تیز رفتار میں ہواؤں کو چیرتا ہوا، فوج کو چیرتا ہوا اس طرح سے چلا کہ جب گرد غبار چھٹی تو وہ جمل والی جو اونٹنی تھی اس کی دائیں آنکھ کو کسی نے نیزے سے پھوڑ دیا۔ علی نے پوچھا یہ کس نے کیا؟ صحابی نے پوچھا مولا مبارک ہو، یہ آپ کے صاحبزادے حسن مجتبی ہیں، حسن مجتبی۔ تاریخ میں یہی لکھا کہ صلح حسن کے بعد تاریخ میں لکھا ہے کہ امام حسن کو جنگ نہیں آتی تھی، امام حسن جنگ نہیں جانتے تھے، اور ان کو کیا، لیکن تاریخ گواہ ہے جنگ نہروان، جنگ صفین، جنگ جمل، جو نمایاں کامیابی ہمیشہ مولا میمنے کے سردار رہا کرتے تھے میرا حسن، مولا حسن۔ اور اس کے بعد امام نے اپنے بیٹے محمد حنفیہ کو لکھا، کیوں؟ اس لیے کہ حکم کس کو دیا تھا؟ محمد حنفیہ کو۔ آپ کو کس نے پھوڑا؟ امام حسن مجتبی نے۔
اب دیکھا کہ میرے بیٹے محمد حنفیہ کا چہرہ اترا ہوا ہے. یہ ظاہر کی بات ہے نا, چہرہ اترا ہوا ہے. اب دیکھیے علی کا جملہ, خدا کی قسم کسی اور کا جملہ نہیں ہو سکتا. میرے لال چہرہ کیوں چھوٹا کرتے ہو, کیوں مایوس ہو؟ ارے وہ رسول کا بیٹا ہے, حسن رسول کے بیٹے ہیں, تم میرے بیٹے ہو. دیکھو ہمارے یہاں جو ماحول میں یہ ہوا ہے کہ ہمارا بیٹا کوئی کام کرتا ہے تو ہم سینہ ٹھوک کے کہتے یہ میرا بیٹا ہے, یہ میرا بیٹا ہے. لاکھوں سلام ہو علی کی ذات پر کہ ہر چیز کو نبی کی طرف, یہ نبی یعنی ایسا لگتا ہے علی کی زندگی کا مقصد یا تو نبی پروردگار تھا, علی کا مقصد توحید الہ تھی, یہ رسول تھا. ہر غام پہ رسول کی طرف. میرے لال کیوں مایوس ہوتے ہو؟ وہ رسول کا بیٹا ہے, تم میرے بیٹے ہو. سوال پڑھیے ہر چیز کو جب نمایاں کردار ہوا نبی کی طرف. اللہ اکبر. ایام ازا کے دن وقت نے ساتھ نہ دیا, ورنہ آج امام حسین علیہ السلام کی غربت, امام حسین علیہ السلام جب کربلا کی زمین پہ پہنچے ہیں, خیمے نصب ہو, اللہ اکبر, جب خیمے نصب ہو گئے نا, یزیدی فوجیں دستے پر دستے آ رہے ہیں, اور یہ ان کے آنے کا طریقہ ایسا تھا, ان کے آنے کا طریقہ ایسا تھا کہ گھوڑے خیمے کی جانب جب آواز جاتی تھی نا تو بچے سہم جاتے تھے. سیدانیوں کی گودوں میں بچے سہم جاتے تھے, سمٹ جاتے تھے, لیکن ابھی غازی موجود تھے. اللہ اکبر. جب جناب زینب نے دیکھا نا کہ فوج پہ فوج, فوج پہ فوج آ رہی ہے, بھائی کے قریب آ کے کہا, بھیا کیا ہمارا کوئی مدد کرنے والا نہیں؟ بھیا اس عالم غربت میں ہمارا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. بھیا آپ بھی کسی ساتھی کو بلائیے. کیا علی کا بیٹا اتنا غریب ہو گیا, کیا ہم اس طرح غریب ہو گئے, کیا ہماری کوئی مدد کرنے والا نہیں رہا؟ اللہ اکبر. جب بہن نے اصرار کیا تو حسین نے تحریر کی, خط لکھا. جانتے ہیں کیا لکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس کے بعد لکھا کہ حسین کا خط حبیب ابن مظاہر کے نام. اللہ اکبر. وہ حسین وہ وقت کا امام, ایسے صحابہ ملے ہیں جن کی مثل نظیر نہیں ملتی. میرے مولا نے فخر کیا ہے. اللہ اکبر. تحریر کا جملہ دیکھو, حبیب تم جانتے ہو میری رسول سے کیا نسبت ہے, میں زہرا کا بیٹا ہوں. دیکھو حبیب, جتنی جلدی ہو سکے میں کرب و بلا میں آ گیا ہوں. اگر تم چاہتے ہو کہ شہزادے خوش ہو, رسول تم سے خوش ہو, تو دیکھو 10 محرم سے پہلے, عصر عاشور سے پہلے آ جانا, ہماری ملاقات ہو جائے گی. ورنہ یہ سوچ لینا روز محشر ملاقات ہوگی. اللہ اکبر. یہ کہہ کے حسین رکنا چاہتے تھے کہ بہن قریب آئی. بھائی ایک جملہ میری طرف سے بھی لکھو. بہن نے مظلومیت بھرا جملہ, دیکھو حبیب آنے میں دیر نہ کرنا, کہیں ایسا نہ ہو میرا بھائی. اللہ اکبر. قاصد کو امام نے خط دیا. جب قاصد کوفے پہنچا ہے نا, کوفے کے حالات سازگار نہیں تھے, دشمن اتنے ہو گئے تھے حسین کے. جب قاصد پہنچا ہے تو اس وقت حبیب دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے زوجہ کے ساتھ پہلا لقمہ منہ میں ڈالنے والے تھے. ابھی دہن تک پہنچا نہ تھا کہ کسی نے دخل پاک کیا. پوچھا کون؟ کہا قاصد. کس کا قاصد؟ کہا امام حسین کا. جب حسین کا نام سننا تھا کہ حبیب نے وہ لقمہ جو دہن تک آیا تھا زمین پہ رکھا, دوڑتے ہوئے دروازے تک گئے, خط کو لیا, سر پہ رکھا, آنکھوں
बोसा देने के बाद हबीब पढ़ते जाते हैं, क्रिया करते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, क्रिया करते जाते हैं, लेकिन हालात साजगार न देना, यूं कैसे कह देते। आने के बाद जब ज़ौजा ने पूछा क्या हुआ, किसका खत है, कहते हैं हुसैन का है, करबला में मेरा मौला घिर गया है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ अगर मैं चला गया तो तुम्हारा क्या होगा। वो मोमिना कहती है रसूल का बेटा तुम्हें पुकारे, अब तुम्हें मेरी पड़ी है, ये जिंदगी की पड़ी है, ये लो रिदा तुम अपने सर पे डालो, मैं हुसैन की नुसरत को जानती हूँ, हुसैन इतना गरीब हो गया था। हज़ारों हबीब ने गुलाम को बुलाया, देखो फला गली से होते हुए फला मकाम पे तुम मेरा इंतजार करना, फला मकाम पे तुम मेरा इंतजार करना, अभी आते हैं हम, अभी आते हैं। अल्लाह अकबर, तारीख के जुमले हैं। हबीब को थोड़ी देर हो गई, गुलाम घोड़े से कह रहा था अगर मेरे आका को आने में देर हो गई, अगर मेरे आका को आने में देर हो गई तो घबरा ना, घबरा ना, मैं चलूंगा करबला, मैं हुसैन की नुसरत को चाहूंगा। ये फिक्र हबीब ने सुन लिया, अपने मुंह पे तमाचे मारे, हाय हुसैन, ज़हरा का बेटा इतना गरीब हो गया कि गुलाम भी कुर्बान होने को तैयार। अल्लाह अकबर, हबीब अब सवार हुए और गुलाम से कहा कि अब तुम भी आ जाओ, इसीलिए कि तकाजा हुसैनियत का यही है कि गुलाम और मालिक बराबर हो गए। अब जब चले हैं करबला के मैदान में, एक गर्द उड़ी, लोगों ने कहा कूफे की सिफ्ट से कोई आ रहा है। हुसैन ने कहा अब्बास, अब्बास, ओ मेरे अकबर, ओ मेरे अब्बास, देखो मेरे बचपन का साथी हबीब इब्ने मज़ाहिर आ रहा है इकबाल के लिए। अल्लाह अकबर, ये कहना था जब आगे चले। हुर, अल्लाह अकबर, हुर का वाक़या बयान किया था ना, हुर भी तो इसी तरह से कदमों पे गिरे थे। हबीब ने खुद को गिरा दिया, खुद को हुसैन इब्ने अली गिराने के बाद कहा आका आने में देर हो गई, माफी चाहता हूँ। जब ये आवाज खैमे में पहुंची है ना, जनाब ज़ैनब ने आन मोहम्मद को बुलाया, छोटे छोटे बच्चे करीब आए, कहा देखो बच्चों, जाके कहो मामू से सलाम कहो और कहो कि तुम्हें ज़हरा की बेटी सलाम कह रही है, ज़हरा की बेटी सलाम कह रही है। छोटे छोटे बच्चे नन्हे नन्हे हाथों को उठा के मामू जान सलाम, मामू जान सलाम, मुंह पे हाथ मार के कहते हैं हाय ये बुरा वक्त आया है, ज़हरा की बेटी गुलामों को सलाम कह रही है। मैं कहूँगा हुर आहिस्ता से कहो, आहिस्ता से कहो, बादे आशूर ज़ैनब उम्मे कुलसूम आपको याद करेगी, इसलिए कि तुम आए हो, बड़ा सहारा हो गया है। हाँ ये बच्चे अब तक सहमे हुए थे। वबनीहा वस्सिर्रिल मुस्तलफ़ी इबादत को कबूल करना, अश्क बहे हमने ज़माने सैयदा में पैदा फरमाया, इस मजलिस को हमारी निजात का ज़रिया करार फरमाओ और ख़ुसूसन मोमिनीन की दुनिया से पूछ करके अशियानी करार फरमाओ, इस मजलिस को उनकी भी निजात का ज़रिया करार फरमाओ। खुदावंदा अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम की जो ज़ुल्म है उसका हक़ अदा नहीं हो सकता। खुदावंदा इन अय्याम में ज़्यादा से ज़्यादा गिरिया करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाओ, वक्त के इमाम को हमसे राज़ी फरमाओ। दुआ में दुआई रफ़ाए में आले मोहम्मद नाल ज़माना निज़ाम उनके आवाम निसार मुर्शिदात फरमाओ। एक सूरह फातिहा तमाम मोमिनीन